السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سیریز سٹارٹ کی گئی ہے جو کہ ہے برتھ منتھ سے ریلیٹڈ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. شارٹ ویڈیوز میں بھی تمام زوڈیک سائن کے فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ نیمرولوجی سے ریلیٹڈ بھی 1 سے 31 تک آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کے بارے میں کیا بتاتی ہے، وہ بھی ایک سیریز سٹارٹ ہے. تو یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. ہر جمعرات کو کمنگ ویک کا ہاراسکوپ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. ویسے تو بدھ کو ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے ہاراسکوپ اپلوڈ ہونا ویکلی، اور اسی طرح ہی منتھلی ہاراسکوپ بھی آنے والے مہینے کا 15 سے 22 تاریخ تک اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ہی جن زوڈیک سائن کی ڈیٹ آف برتھ ہو اس کے اکارڈنگ بھی ان کے فیکٹس اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. یہ ویڈیو اسی ایک سیریز کا ایک حصہ ہے جس میں ہے پلینٹس کا ٹرانزٹ ہونا. یہ پلینٹ کا ٹرانزٹ بہت زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ پلینٹ ہے بھی بہت امپورٹنٹ. جب اس کی چال سیدھی تھی تب بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن اب یہ ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، الٹی چال میں جا رہا ہے. تو جب یہ الٹا ہو رہا ہے اور یہ پیچھے ہٹ رہا ہے اپنے ٹرانزٹ سے، تو اس وقت پہ اس کا زوڈیک سائن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. اور کسی کے لیے پہلے اچھا تھا لیکن اب یہ کچھ زیادہ اچھے ریزلٹس نہیں دے پائے گا. جیسے اگر آپ کے لیے رزلٹ بہت اچھا اور ٹائملی مل رہا تھا تو شاید اب اس طرح کی کنڈیشن کچھ زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ کسی حد تک چیزیں تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں. اور یہ ٹرانزٹ ہو رہا ہے 13 جولائی سے لے کر نومبر کی تاریخ تک. یہ کافی زیادہ لمبا ٹائم پیریڈ ہے جو کہ ہے 28 نومبر تک، اور 13 جولائی سے 28 نومبر تقریباً یہ کور کر جائے گا اس سال کی پورے مہینوں کو. صرف 1 دسمبر کا مہینہ رہ جائے گا. تو یہ جو آگے والا پورا ڈیوریشن ہے اس میں سیٹن کے اثرات الٹے ہو جائیں گے. اس کا ٹرانزٹ، اس کا ریکٹوگریڈ الٹا ہو رہا ہے. پہلے اس کا ٹرانزٹ موجود تھا پائسس میں، اور پائسس اس چیز کو فیل کر رہے تھے جو آپ کے بھی زوڈیک سائن کے اکارڈنگ اثرات آ رہے تھے. لیکن اگر نیگیٹو اثرات تھے تو اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک وہ کم سلو ہو سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا فیصلے کرنے کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے کافی حد تک بہتر بھی ثابت ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پلینٹ ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ رزلٹ کریٹ کرنا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ یہ میری ویڈیوز میں بھی لفظ سن چکے ہوں گے جب میں سیٹن کے بارے میں بتاتی ہوں، آپ نے اس میں بھی سنا ہوگا. یعنی اگر آپ کا کام اچھا ہے تو اچھا رزلٹ ملے گا، ایمانداری دیانتداری سے کر رہے تھے تو بہتر رہے گا. اور اگر آپ کوئی کام ایمانداری دیانتداری سے نہیں کر رہے تھے، وہ بہتر نہیں تھا، کسی دوسرے کے لیے گوسپ کر رہے تھے یا پرابلمس کریٹ ہو رہی تھی، تو اس وقت میں ویسا ہی رزلٹ بھی پاسبل ہو سکتا تھا. تو سیٹنگ کے اثرات تقریباً جیسی کرنی ویسی بھرنے والی ہی کنڈیشن ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ چیزوں کو سلو کر دیتا ہے. اب تو یہ ویسے بھی ٹرانزٹ ہو رہی ہے، ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے، اور ہو بھی پائسس میں ہی رہا ہے. لیکن اس کا تمام زوڈیک سائن پر کیا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیوریشن ہے، تو اس کے اندر آپ کے نزدیک یہ آپ کے لیے کس قسم کے رزلٹ کریٹ کرے گا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوگا. 13 سے لے کر، یعنی جولائی کے مہینے کے مڈ سے لے کر یہ نومبر کا پورا مہینہ ہی کور کر جائے گا، اور صرف 1 دسمبر کا 2025 کا رہ جائے گا. تو اس کے امپیکٹ تمام زوڈیک سائن پر کیا ہوں گے اور کس طرح سے آپ اس دوران میں کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. سیٹن کی الٹی چال کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کی طرف کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ کے نزدیک صحت کے مسائل کچھ زیادہ بڑھ سکتے ہیں. نظام ہضم سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو احتیاط کریں. آنکھوں سے ریلیٹڈ، مسل سے ریلیٹڈ اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چیزوں میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں. ماضی کے وسوسے، غلطیاں، محرومیاں، مایوسیاں کچھ زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے فیصلے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اس وقت میں پر امید رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،
جذباتی فیصلوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کچھ معاملات تاخیر کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ رزلٹ فوراً حاصل کرنے کے چکر میں مسائل بڑھ نہ جائیں، یہ احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں آپ اپنے موجودہ ریسورسز کو بھی ضائع نہ کر دیں، تو یہ احتیاط لازمی کریں۔ آپ کے نزدیک خود کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ان پہ پردہ ڈالنے کے بجائے انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور شادی شدہ زندگی میں کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیزیں تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات میں ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں۔ سیٹنگ جب سیدھا تھا تو اس کے اثرات کافی تیز تھے۔ اب آپ کے پاس وقت ہوگا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، اور خاص طور پر آپ کے نزدیک کام کو آسان کرنے کے لیے اور فیصلے ٹھیک کرنے کے لیے اور کامیابی میں آگے بڑھنے کے لیے، تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پائسیس، جہاں تک آپ کے نزدیک سیٹنگ کی الٹی چال کا تعلق ہے، تو جب اس کی چال سیدھی تھی تب بھی آپ کے لیے کچھ زیادہ اچھی کنڈیشن تو تھی نہیں تھی، تو اب الٹی ہونے کی وجہ سے، کسی حد تک اس کے ریکٹوگریٹ ہونے کی وجہ سے، آپ کے نزدیک وہ نقصانات یا وہ پریشانیاں جو آپ فیس کر رہے تھے آلریڈی، اس میں کسی حد تک تو کمی واقع ہو جائے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک آپ کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کوشش کریں اپنی ہیلتھ کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں۔ صحت کے مسائل میں یہ ابھی بھی کچھ خاص اچھی کنڈیشن نہیں ہے۔ نظام ہضم کے مسئلے، اگر آپ معدے کے مسائل کو پہلے ہی فیس کر رہے تھے تو اب بھی ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کو السر کا کوئی مسئلہ ہے تو بھی احتیاط کریں۔ اگر آپ کو قبض، کانسٹیپیشن کا ایشو ہے تو بھی ذرا احتیاط کریں۔ نظام ہضم سے ریلیٹڈ کچھ مسائل ہیں تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ذہنی مسائل کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ خاص طور پہ محرومیوں، مایوسیوں سے، ذہنی دباؤ سے، منفی سوچ سے آپ کو بچنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس وقت میں آپ کسی حد تک سلو ہو سکتے ہیں، سست ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ غیر ضروری چیزوں میں اخراجات سے آپ کو بچنا ضروری ہوگا، کیونکہ مالی مسائل پیدا نہ ہوں تو ذرا احتیاط کریں۔ خاندانی مسائل سے بھی آپ کو بچنا ضروری ہوگا۔ آپ آلریڈی اس چیز کو اگر فیس کر رہے ہیں تو کچھ زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ریکٹوگریٹ ہونے سے پہلے بھی آپ کے لیے کافی حد تک مشکل وقت تھا، تو اس وقت میں مائنر ایشوز میں کسی حد تک آسانی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے گریز کریں۔ آپ کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں، زیادہ الجھنیں اپنے لیے پیدا کرنے سے گریز کریں، بلا وجہ کے مشورے دینے سے گریز کریں، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے سے گریز کریں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں بیلنس کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ کچھ چیزوں پہ خاموشی اختیار کر لیں، کمپرومائز کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کی کریٹیوٹی اس وقت میں کافی حد تک بہتر بن سکتی ہے، کام بہتر بن سکتا ہے، پرفارمنس آپ کی بہتر بن جائے گی، آپ کے نزدیک کام میں آپ کی تعریف ہو سکتی ہے، اور کوئی پروڈکٹ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی کام کر رہے تھے، کوئی اسکل سیکھ رہے تھے، کوئی ورک شاپ تھی آپ کی بہتری کی طرف جا سکتی ہے، لیکن کوشش کریں، کسی حد تک چیزیں تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں، لیکن نتائج آپ کے لیے کسی حد تک، بہت زیادہ نہیں لیکن کسی حد تک بہتر بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ذہنی پریشانیاں کسی حد تک پیدا کر رہی ہے کنڈیشن، اس میں آپ کو پہلے احتیاط کرنی ہے۔ یہ سیٹنگ جب سیدھا تھا تب بھی آپ کے لیے کچھ خاص اچھا نہیں تھا، بے جا کی پریشانیاں آپ کے لیے موجود تھیں، اوور تھنکنگ موجود تھی، تو وہ کنڈیشن میں کسی حد تک تو آسانی ہوئی ہے، لیکن کوشش کریں کوئی ایڈونچر کرنے سے گریز کریں۔ آپ بلا وجہ کے اپنے آپ کو پریشانیوں میں اگر ڈالیں گے، مسائل پیدا کریں گے، ایڈونچر کریں گے، تو یہ مزید الجھاؤ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے سے بھی گریز کریں، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، پریشانیوں سے بچیں، سٹریس سے بچیں، بے جا کی سوچ سے بچیں۔ آپ کے نزدیک اوور تھنکنگ بہت ہائی ہے اس وقت میں بھی، تو غیر ضروری سوچ سے بچنا ضروری ہوگا۔ اپنے مالی معاملات کی طرف توجہ دیں۔ خاندانی مسائل میں کسی حد تک آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑے گی، چینج میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوگا، تو کوشش کریں کہ آپ کے نزدیک کمپٹیشن کا لیول تو ہائی ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے نزدیک کمپیریزن کا لیول بہت ہائی نہ کر لیں، کیونکہ جتنا آپ موازنے کو ہائی کریں گے نا، اتنا ہی زیادہ آپ کے نزدیک چیلنجز کریٹ ہو جائیں گے اور سٹریس کریٹ ہو جائے گا۔ آپ بلا وجہ کے اپنے نزدیک پریشانیاں پیدا کر لیں گے، سوچیں پیدا کر لیں گے، تو اس میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نتائج اس وقت میں بہتر رہیں تو سٹریس سے بچیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ کمپیریزن سے بچیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ اس وقت میں آپ کے لیے آپ کی ذہنی پریشانیاں آپ کی فزیکل پرابلمس میں مزید اضافہ کر دیں گی، تو ذرا احتیاط کریں۔
بحث اور تکرار سے بچنے کی کوشش کریں، الفاظ کا انتخاب ٹھیک کریں، چینج میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو نئی چیزیں اڈاپٹ کرنا ضروری ہوگا، اور خاص طور پر آپ کے نزدیک کمپیریزن سے گریز کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ کمپیریزن کریں گے اتنا جلدی آپ چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے لیے لاس ہی کریٹ کریں گی۔ تو کوشش کریں اس وقت میں مثبت سوچیں، پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہوگی، پر امید رہنے کی ضرورت ہوگی، اور آپ کے نزدیک کسی حد تک سستی سے باہر نکلنا ضروری ہوگا تاکہ آپ نتائج بہترین حاصل کر سکیں۔ کسی حد تک لیزی ہو سکتے ہیں، تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی جسمانی اور ذہنی پریشانیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے اپنے زوڈیک سائن میں بھی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو زیادہ احتیاط کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس کے جب ڈائریکٹ ایفیکٹس تھے وہ بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن اب کسی حد تک وہ ڈائریکٹ نقصان کم ہو جائے گا، وہ پریشانیاں کم ہو جائیں گی جو دباؤ آپ محسوس کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو لاپرواہی سے بچنا ضروری ہوگا، ایڈونچر سے بچنا ضروری ہوگا، بحث اور تکرار سے بچنا ضروری ہوگا، اوور تھنکنگ سے بچنا ضروری ہوگا، کمپیریزن سے بچنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ جو سیٹن کا ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے یہ آپ کے اپنے زوڈیک سائن میں ہی ہو رہا ہے۔ اس کا ریکٹوگریٹ ہونا آپ کے لیے بہتر تو ہے، کیونکہ جب یہ ڈائریکٹ تھا تو کچھ خاص اچھا نہیں تھا، تو وہ کسی حد تک آپ کے لیے بہتر بن سکتا ہے، لیکن ابھی تک بھی یہ کچھ بہت پازیٹیو ریزلٹس نہیں کریٹ کر دے گا، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، نقصان کسی حد تک آپ کا کم ہو جائے گا، اور اس وقت میں آپ کو سوچ کسی حد تک پر امید رہنے کی ضرورت ہوگی، مثبت سوچنے کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کسی حد تک پاسبل ہو جائیں گے۔ آپ کا روحانی تعلق بھی اسٹرانگ ہے تو اس میں بھی کافی حد تک آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، کام بہتری کی طرف آپ کا چل پڑے گا۔ لیکن کوشش کریں کہ اپنے لیے ایکسٹرا چیلنجز کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلا وجہ کے کسی کو مشورے نہ دیں، بلا وجہ کے کسی کی لائف میں انٹرفیئرنس نہ کریں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ آپ ویسے بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی لائف میں بھی اس وقت میں آپ کو کسی حد تک محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی کریٹیوٹی آپ کے کام کو بہتر کر دے گی، آپ کی سوچ کو بہتر کر دے گی، آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بہتر کر دے گی، لیکن آپ کو جھگڑوں سے بچنا ضروری ہوگا۔ اوور ججمنٹل ہوتے ہوئے احتیاط کریں، اس وقت میں اوور ریئیکٹ کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ مسائل سے محفوظ رہ سکیں اور آپ کے لیے رزلٹ بہتر رہ سکے، رزلٹ تاخیر کا شکار نہ ہو۔ کوشش کریں اس دوران میں آپ حقیقت پسند ہوں، لاپرواہی سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کی طرف لازمی توجہ دیں۔ آپ کا روحانی تعلق سٹرانگ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ صحیح فیصلے کر سکیں۔ آپ کی آبزرویشن کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے مسائل کو صحیح سمجھ سکیں اور صحیح فیصلہ کر سکیں۔ کوشش کریں کہ اس دوران میں آپ غلطیاں کم سے کم کریں اور اپنی چیزوں کو ڈبل چیک لازمی کریں۔ لاپرواہی سے بچنے کی کوشش کریں، کنسنٹریشن کے ایشوز کو کنٹرول کریں تاکہ آپ مسائل سے بچ پائیں۔ آپ کے نزدیک اگر چیزیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں تو جلدی کے چکر میں اپنے نزدیک پرابلم کریٹ نہ کر لیں، خاص طور پہ لالچ کے چکر میں اپنے نزدیک پرابلم کریٹ نہ کر لیں، رسک کا فیکٹر ہائی ہو جائے گا۔ لیکن یہ جب سیدھی چال میں تھا تو اب بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا، لیکن یہ جن کے لیے خاص اچھا نہیں تھا اب وہ کم از کم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ جو پرابلمز وہ فیس کر رہے تھے اب کسی حد تک کم یا ختم ہو سکتے ہیں آپ کے نزدیک، اور سچویشن بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ کوشش کریں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی، لاپرواہی سے بچنے کی اور اپنا روحانی تعلق سٹرانگ کرنے کی۔ سورہ رحمان اور سورہ دحا کی تلاوت لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا سلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔